الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وقال تعالى في موضع آخر ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل احترام معزز مسلمان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا احسان ہے مسلمانوں پر کہ اللہ نے ان کو مسلمان بنایا ہے۔ دنیا اور آخرت کی جو اصل کامیابی ہے، خصوصاً آخرت کی جو کامیابی ہے، وہ صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ آخرت کی کامیابی کسی کے لیے بھی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر تو اللہ تعالی محنت کے اوپر فیصلہ کرتا ہے۔ جو بھی انسان محنت کرتا ہے اللہ تعالی اس کی محنت کے مطابق اس دنیا کے اندر اس کو نوازتا ہے، چاہے وہ محنت کرنے والا مسلمان ہو، چاہے وہ محنت کرنے والا غیر مسلم ہو، مسلمان نہ ہو، دوسرے مذہب کا ماننے والا ہو، اگر وہ محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر بھی دیتا ہے۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے اندر ایک لفظ استعمال ہے رحمان، دوسرا لفظ ہے رحیم۔ رحمان کا بھی معنی وہی ہے جو رحیم کا معنی ہے، دونوں کا معنی لغوی اعتبار سے یا ڈکشنری کے اعتبار سے ایک ہی ہے۔ رحمان کا معنی ہے مہربان، رحم کرنا، نرمی سے پیش آنا، یہ سب معنی ہیں رحمان اور رحیم کے۔ لیکن اللہ تعالی بسم اللہ کے اندر دونوں لفظوں کا استعمال کیوں کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ جب مدرسوں میں پڑھتے ہیں یا کوئی بھی طالب علم پڑھتا ہے، جب عربی گرامر شروع ہوتی ہے تو اس کی بحث یہی شروع ہوتی ہے بسم اللہ سے، تو وہاں لمبی چوڑی تقریر ہوتی ہے۔ خلاصے کے طور پر میں آپ کو بتا دوں کہ اس رحمان اور رحیم میں فرق اس طرح سے کرتے ہیں کہ رحمان کے معنی میں جو اللہ رحم فرما رہے ہیں اس کے اندر دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر بھی لوگوں کے اندر رحم فرماتے ہیں، چاہے اس دنیا میں رہنے والا مسلمان ہو، چاہے اس دنیا میں رہنے والا ہندو ہو، چاہے اس دنیا میں رہنے والا کرسچن ہو یا کسی بھی مذہب کو ماننے والا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت عام ہے۔
مسلمانوں کے لیے بھی ہے، ہندوؤں کے لیے بھی ہے۔ جو اللہ کی عبادت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی کھلا پلا رہا ہے، جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی کھلاتا پلاتا ہے۔ گویا کہ اللہ کی رحمت سے دنیا کے اندر ہر ایک کے لیے عام ہے، لیکن آخرت میں رحم کا مطلب یہی ہے کہ آخرت جو اللہ کا رحمت ہوگی وہ صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے کلمہ پڑھنے والوں کے لیے ہوگی۔ اللہ جو وہاں کامیاب کریں گے آخرت میں، صرف اسی انسان کو کامیاب قرار دیں گے جو انسان اس دنیا کے اندر رہ کر کے صرف ایک اللہ کی عبادت کی ہو۔ صرف ایک اللہ کی جس انسان نے عبادت کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو وہاں کامیاب قرار دیں گے۔ اللہ کے علاوہ جس نے دوسروں کی عبادت کی ہے، دوسری دیوی دیوتاؤں کو مانا ہے، دوسروں کو خدا مانا ہے، اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد ایسے انسان کے لیے کوئی کامیابی نہیں رکھی ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یہ آیت مختلف انداز میں قرآن کریم کی بہت سارے صورتوں کے اندر موجود ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ قیامت میں اللہ تعالی ہر اس انسان کے مغفرت کر دیں گے جو صرف اور صرف ایک ہی اللہ کی عبادت کرتا ہو، لیکن جو انسان وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور جو اللہ کے علاوہ دوسرے کی عبادت کرتا ہے، کئی خدا کو مانتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا اس کی اللہ تعالیٰ بالکل بھی مغفرت نہیں کریں گے۔ مغفرت کی چانس، معافی کی چانس اور جنت میں جانے کا راستہ اور صرف اگر ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے لوگوں کے لیے کامیابی ہے۔ تو معاذ یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے ہمیں اگر مسلمان بنایا ہے تو اللہ نے بہت بڑا انعام دیا ہے، بہت بڑا انعام دیا ہے۔ اس دنیا کے اندر ایک مسلمان اگر بغیر کچھ کیے، کچھ کھائے پیے، کسی طریقے سے تنگ دستی میں مصیبت میں زندگی گزار لے، اگر وہ ایمان والا مرا ہے تو سمجھ لیجیے کوئی انسان خوش نصیب ہے۔ ایک انسان ہے، اس کے پاس دولت ہے، جائیداد ہے، پراپرٹی ہے، مکانات ہیں، طرح طرح کے ہر چیزیں اس کے پاس ہیں، لیکن یاد رکھنا اگر اس کے پاس ایمان نہیں ہے، اگر وہ مسلمان نہیں ہے، اللہ کو ایک ماننے والا نہیں ہے، دنیا کی یہ چیز کچھ بھی اس کا کام نہیں آئے گا، کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ دنیا کے اندر بڑی بڑی حکومت آئی ہے، بڑے بڑے اقتدار والے آئے ہیں، بڑی بڑی مکانات اور دیوار بنانے والے آئے ہیں، بڑی بڑی حکومتیں دنیا کے اندر کر کے چلے گئے ہیں، لیکن ان کا آج کوئی نام و نشان لینے والا نہیں ہے۔ ہاں وہ لوگ جو اللہ کو مانتے ہوئے اللہ کی عبادت کے ساتھ اللہ نے ان کو جو حکومتیں دی ہیں، جو کارکردگی انہوں نے انجام دیا ہے، ان کا نام لینے والا صرف مسلمان نہیں بلکہ دنیا میں بسنے والا جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی حکومتیں ہیں، گرچہ وہ اسلام کو قبول کرنے والے نہیں ہیں، لیکن اسلام کو جو طریقہ کار حکومت کرنے کا دیا تھا وہی طریقہ کار آج دنیا اپنا رہی ہے۔ معلوم ہے آج جو پولیس کا سسٹم ہے یہ کس نے شروع کیا تھا؟ پولیس اور ملٹری کا سسٹم جو شروع کرنے والا ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جو 1,22,00,000 مربع میل زمینوں پر اکیلا حکومت کرتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثانی، اسلام کا سب سے پہلا پرائم منسٹر اور اسلام کا سب سے پہلا امیر المؤمنین اگر کوئی بنا ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر صرف عبادت کے واسطے نہیں مبعوث کیے گئے تھے، صرف مسجد میں رہنے کے واسطے مبعوث نہیں کیے گئے تھے، ان کا مقصد اللہ کو پیدا کرنے کا یہ تھا کہ دنیا کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر شعبے میں اس کے مطابق کام کیا جائے جس کے مطابق اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے۔
ہمارے اس ملک میں جب انگریز یہاں سے بھاگ گیا اور یہاں پر جمہوریت قائم ہو گئی، اور جمہوریت قائم ہونے کے بعد ووٹنگ کے بعد جب حکومت بن گئی ہمارے ملک میں، تو اس وقت کا جو سب سے بڑا سینئر آدمی سمجھا جاتا تھا وہ کون تھا؟ مہاتما گاندھی تھا۔ مہاتما گاندھی نے جو پہلا اس ملک کے جمہوری ہونے کے بعد جو انہوں نے پہلا خطبہ اور تقریر کیا تھا، جہاں پر مسلمان بھی، ہندو بھی، سکھ بھی، عیسائی، تمام کے تمام بڑے بڑے سیاستدان اس وقت موجود تھے، سب کے سامنے انہوں نے کہا تھا، جو لوگ سیاست کرنے والے ہیں اور جو لوگ اقتدار کو سنبھالنے والے ہیں ان کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ اے لوگوں، تم کو اگر حکومت کو صحیح طریقے سے چلانا ہے، تم کو اگر حکومت صحیح طریقے سے چلانا ہے اور اس ملک کے اندر امن و امان کو بچائے رکھنا ہے اور اس ملک کو جمہوریت کے ساتھ باقی رکھنا ہے، تو تم سب کو مل کر کے دو انسان کو ضرور فالو کرنا پڑے گا۔ دو انسان کا نام لیا تھا، وہ دو انسان کون؟ ایک کا نام انہوں نے لیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، دوسرا نام انہوں نے پیش کیا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ دونوں کون ہیں؟ اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد، یا یہ کہیے کہ اس امت میں ہم جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اس کے ماننے والے ہیں، تو اس امت میں سب سے بڑے جو انسان اگر ہے اور انبیاء کے بعد سب سے بڑی کسی اگر ذات ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ دوسری شخصیت اگر اس دھرتی پر نام لینے قابل ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لینے قابل ہے۔ ایک امریکہ کا لندن کا ایک یہودی نے عیسائی نے ایک عیسائی نے کتاب لکھی انگلش میں، کتاب کا نام تھا The 100۔ اس کا پھر اردو میں ترجمہ ہوا، ٹرانسلیشن ہوا، تو اس کتاب کے اندر انہوں نے یہ ثابت کرنا چاہا تھا The 100 100 بڑے آدمی، اردو میں ترجمہ اس کا یہ کیا گیا 100 بڑے آدمی۔ 100 بڑے آدمی میں انہوں نے اس کا ہر ایک کی زندگی کو چھانا، ہر ایک کو سرچ کیا، ان کی زندگی کو پڑھا، ان کے حالات کو پڑھا۔ سب پڑھنے کے بعد بڑا ہوتے ہیں لوگ جو بڑے بڑے پروفیسر ہوتے ہیں، بڑے بڑے سیاستداں ہوتے ہیں، تو صرف ایک چیزوں کو نہیں پڑھتے ہیں، وہ اسلامی چیزوں کو بھی پڑھتے ہیں، غیر اسلامی چیزوں کو بھی پڑھتے ہیں، دوسروں کے کلچر کو بھی پڑھتے ہیں، اپنے کے کلچر کو پڑھتے ہیں۔ سب پڑھنے کے بعد بڑا آدمی تھا، انہیں کتاب لکھی۔ جب کتاب لکھنے کے بعد انہوں نے ترتیب دیا کہ سب سے پہلے کس کا نام فرسٹ میں لکھا جائے، کس کی حالات کو سب سے پہلے بیان کیا جائے۔ چونکہ وہ عیسائی تھا، اس کے ذہن میں یہ تھا کہ کسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام فرسٹ میں آ جائے، سوچ رہا تھا وہ، بڑی کوشش کیا انہوں نے، لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو پڑھتا تھا آخر وہ مجبور ہو گیا کہ کوئی ذات اگر ایسی ہے جو اس دنیا میں رہ کر کے گئے ہیں تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جو سب سے کامیاب انسان ہے ہر اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ چونکہ اللہ کے بعد اگر کسی کی ذات ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ کیوں لکھا انہوں نے؟ ہم تو بس یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھ لیا، اللہ ہے، رسول ہے، کیا ہے؟ اس رسول کی حقیقت کو جا کر پہنچیے کہ دیکھو ایک غیر ہے، اپنا نہیں، غیر ہے، اور وہ یہ لکھ کر کے جا رہے ہیں، وہ کتاب لکھ رہے ہیں، اور کتاب میں فرسٹ پیج میں جو شروع ہوتا ہے تو محمد رسول اللہ کے حالات سے شروع ہوتا ہے۔ انہوں نے کتاب تو لکھ دی، کتاب لکھنے کے بعد امریکہ کے بہت بڑے یونیورسٹی میں گیا لیکچر دینے کے لیے۔ جب وہاں لیکچر دینے گیا تو وہاں مختلف کمیونٹی کے لوگ موجود تھے، چونکہ شہرت ہو چکی تھی، انہوں نے کتاب لکھ رکھا تھا، تو جو بڑے بڑے انگریز تھے، عیسائی تھے اور یہودی تھے، بہت سارے سیاستداں موجود تھے۔ انہوں نے یہ کہا کہ بھائی تم تو عیسائی ہو،
لیکن تم نے جب کتاب لکھی تو فرسٹ پیج میں شروع کیا ہے محمد کے نام سے کیوں شروع کیا ہے؟ انہوں نے جواب جو دیا بلا البلا جواب دیا، انہوں نے کہا میری بھی خواہش یہ تھی کہ فرسٹ پیج میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا جائے، لیکن میں نے بہت سے لوگوں کے حالات کو پڑھا، ان لوگوں کے حالات میں اگر فرسٹ پیج میں کسی کا نام میرے دماغ میں آیا اور کامیابی کے اعتبار سے حکومت کی سطح سے لے کر کے یعنی چرواہے سے لے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں بکری بھی چرائے ہیں، بکریاں بھی چرائے ہیں، اور دوسرے کی دودھ بھی پیے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارتیں بھی کی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے باغ میں جا کر کے کھجور کا درخت بھی لگائے ہیں، گویا کہ زراعت پیشہ بھی کیے ہیں، اور دینی مرحلے میں اولو العزم پیغمبر بھی اللہ نے ان کو بنایا ہے، اور انہوں نے آخر میں جا کر کے 10 سال تو نہیں کہیے بلکہ 2 سال آخر کے یعنی مکہ کے فتح ہونے کے بعد پورے عالم اسلام کا پرائم منسٹر بھی رہے ہیں۔ تو ایسا انسان جو ایک یتیم گھر میں پیدا ہوا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پیدا ہوئے تھے، ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کے ابا کا انتقال ہو گیا تھا، ان کے پیدا ہونے سے 2 ماہ پہلے ابھی اپنے ماں کے پیٹ کے اندر ہی تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے والد صاحب مدینہ گئے ہوئے تھے تجارت کے غرض سے، لیکن وہیں ان کا انتقال ہو گیا تو وہیں دفن کر دیا لوگوں نے۔ ان کے باپ کا انتقال پہلے ہو گیا، پھر جب 6 سال کی عمر ہوئی تھی اس بچے کی تو ان کے امی کا بھی انتقال ہو گیا تھا، پھر ان کا دادا ان کو اپنے پاس میں رکھ رہے تھے، جب 8 سال کی عمر ہوئی تھی تو ان کے دادا جان کا بھی انتقال ہو گیا تھا، پھر اس کے ان کے چچا تھے ابو طالب، تو ان کے بعد ان کے پرورش میں لمبی عمر تک رہے۔ انشاءاللہ جب ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوگا تو ہم اس میں سیرت کے اوپر بیان کریں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کے اوپر، ان کی زندگی کو بیان کریں گے، ان چیزوں کو بتائیں گے۔ تو دیکھو وہ انسان جو یتیم گھر میں پیدا ہو رہا ہے، ایک یتیم گھر میں اور غریب گھر میں سمجھیے ایک طور سے، وہ بچہ آگے چل کر کے اس ملک کی تقدیر کو بدلتا ہے، اس ملک کو نہیں پوری دنیا کی تقدیر کو بدلتا ہے۔ آج دنیا کا کوئی گوشہ، کوئی شوشہ ایسا نہیں ہے جہاں اسلام کی تعلیمات موجود نہ ہو۔ ہم کتابوں کو پڑھتے ہیں تو بہت سی کتابوں میں خصوصاً مولانا سید ابو الحسن علی مالوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفکر، اللہ نے ان کو بہت بڑی صلاحیتیں دی تھی، ہر لائن میں انہوں نے تقریباً دین کی خدمت کرنے کے کام انجام دیے ہیں اور بڑی تنگدستی کے عالم میں زندگی گزارے ہیں، لیکن اللہ نے بہت بڑی خدمات لیے ہیں۔ وہ انگلش کے بھی ماہر تھے، عربی کے بھی ماہر تھے، فارسی کے بھی ماہر تھے، اردو کے ماہر تھے، کئی زبانوں کے ماہر آدمی تھے، اور جب آدمی کے مختلف زبانوں میں دسترس حاصل ہو جاتا ہے تو دوسری کمیونٹی کی چیزوں کو سمجھنا بالکل آسان ہو جاتا ہے۔ تو ان کی تحریروں میں خود لکھا ہے کہ آج گرچہ بہت سے لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہے لیکن بہت ساری چیزیں تو ہماری تھی، آج ان لوگوں نے وہ لوگ قبول کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں، وہ لوگ قبول کرنے مجبور ہو گئے ہیں۔ گرچہ دنیا سائنس اعتبار سے، ٹیکنالوجی اعتبار سے اور آسمان کے عروج پر پہنچ جائے، لیکن ان کی اگر جڑ اور بنیاد کو کھود کے دیکھیں گے تو آپ کو کہنے کہ اسلام کا ستارہ چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ اس ملک میں جب سے مسلمانوں نے حکومت کی تھی 850 سال اس ملک ہندوستان میں مسلمانوں نے حکومت کی تھی۔ وہ لوگ 850 حکومت کیسے کیے؟ ایسی کلے لڑائی جھگڑا کر کے نہیں، وہ لوگ ایک طرح کے متدین اسلام کو ماننے والے تھے۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے دور تک، جب اسلامی دور شروع ہوتا ہے محمد بن قاسم سے لے کر کے خاص طور سے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے دور تک جتنے بادشاہ یہاں گزرے ہیں سب کے سب دیندار، ایماندار اور مذہب کو پورے طور پر ماننے والے گزرے ہیں۔ میں صرف ایک بادشاہ کا واقعہ آپ کو سنا دوں۔ دلی کے اندر ایک بہت بڑے بزرگ تھے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، جس کے نام پر قطب مینار دلی میں آج قائم۔ کتنا بڑا قطب مینار ہے، 100 فٹ تقریباً اونچا ہے، جن کے نام پر قطب مینار بنا ہوا ہے۔
تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، اور وہ جانتے تھے کہ عموماً جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے پاس لوگ آتے رہتے ہیں، باتیں بتاتے رہتے ہیں۔ تو بادشاہ اس وقت جو تھا شمس الدین التمش نام کا بادشاہ اس ہندوستان پر حکومت کر رہا تھا۔ ہندوستان اب تو چھوٹا ہو گیا ہے، یہ ہندوستان کٹ کر کے 6 ملک بن گیا ہے۔ اس وقت 6 کے 6 ملک ایک ہندوستان تھا، اور ایک بادشاہ دلی میں بیٹھ کر کے پورے میں امن و امان کے ساتھ حکومت کرتا تھا، شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ان کا بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جب بیمار پڑے اور مرض کا وقت قریب آ گیا، مرض الوفات کا وقت قریب آ گیا، یعنی کہ ان کو روح نکلنے والی تھی، تو اس سے پہلے انہیں وصیت کر کے گئی، وصیت کر کے دنیا سے خواجہ صاحب چلے گئے، خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ۔ وصیت یہ کی کہ لوگوں دیکھو، میری جنازے کی نماز وہ انسان پڑھائے گا جن کی کبھی تہجد کی نماز فوت نہ ہوئی ہو۔ تہجد کی نماز جو ہے، یہ جو دن میں 5 وقت کی نماز ہے نا، اس کے علاوہ رات کے وقت میں پڑھتے ہیں اس کو تنہائی میں، جب ساری دنیا سوئی رہتی ہے، اللہ کے خاص بندے اس وقت اٹھ کر کے 4 بجے 3 بجے رات میں اٹھ کے پڑھتے ہیں۔ تو انہوں نے شرط لگا دی خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے، میری جنازے کی نماز وہ انسان پڑھائے گا جو بالغ ہونے کے بعد سے لے کر اب تک ایک بھی دن ان کی تہجد کی نماز نہ چھوٹی ہو، پہلی شرط۔ دوسری شرط، میری جنازے کی نماز وہ انسان پڑھائے گا جن کی عصر کے وقت میں جو سنت ہے 4 رکعت، ان کی عصر کے وقت کبھی سنت فوت نہ ہوئی ہو، فرض نہیں، سنت کے بارے میں کہہ رہے ہیں، عصر کی نماز کے وقت کی سنت اور تہجد جس کی فوت کبھی نہ ہوئی ہو ان کی زندگی میں، بالغ ہونے کے بعد سے اب تک وہ انسان میری جنازے کی نماز پڑھائے گا۔ بہت کٹھن شرط تھا، یا تو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، جمعہ نہیں پڑھتے ہیں، بعض بیوقوف تو عیدین کی بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں، لیکن ایک ہندوستان کا بادشاہ ہے، پرائم منسٹر ہے، ان کے بارے میں ابھی وہ بات آگے آئے گی۔ تو یہ جو خواجہ صاحب جو یہ شرط لگا دیے کہ میرے جنازے کے وہ انسان پڑھائے گا، تو جب ان کا انتقال ہو گیا، ان کی لاش کو لا کر مسجد دلی جامع مسجد کے صحن میں رکھ دیا گیا، اور جن لوگوں کو وصیت کی تھی انہوں نے اپنے خلفاء کو، مریدین کو، تو انہوں نے جنازے کے وقت اعلان کرایا، بڑے بڑے اللہ کے ولی، بڑے بڑے مولانا لوگ، بڑے بڑے لوگ بالکل پہلے صف میں، دوسرے صف میں، علماء ہی علماء ہیں، بڑے بڑے اللہ والے موجود ہیں۔ لوگوں نے ایک آدمی باہر نکلتا ہے اور جنازے کے سامنے کھڑے ہو کر کہتا ہے، لوگوں رکو، ان کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ انہوں نے جو شرط لگائے ہیں، اس شرط کے مطابق جو آدمی آئے گا وہی آدمی کے جنازے کی نماز پڑھائے گا۔ لوگوں نے کیا شرط لگائے ہیں بھائی؟ کہ شرط یہ ہے، ان کی جنازے کی نماز وہ انسان پڑھائے گا جن کی تہجد کی نماز کبھی فوت نہ ہوئی ہو، عصر کی 4 رکعت نماز سنت کبھی فوت نہ ہوئی ہو، وہ انسان آ کر کے ان کی جنازے کی نماز پڑھائے گا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ وصیت سن کر کے لوگ حیران رہ گئے، سب میں ایک دم ٹھاٹے، بادشاہ کا جنازہ ہے تو کتنے لوگ موجود ہوں گے وہاں پر؟ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں لوگ موجود ہوں گے، پوری دلی عمر کے آ گئے ہوگی، اور وہاں ایک دم یہ اعلان ہو رہا ہے، لیکن کوئی بھی مجمع سے نکل کے نہیں آ رہا ہے۔ سب نے زندگی کو دیکھ رہا ہے کہ ہمارے پاس تو ایسا نہیں ہے، ہم نے تو ایسا نہیں کیا ہے، سب پریشان ہیں، کون پڑھائے گا، کون پڑھائے گا۔ اس کے بعد سائڈ سے ایک آدمی آتا ہے روتے ہوئے، بلکتے ہوئے، اور وہ کون تھا؟ ہندوستان کا پرائم منسٹر، بادشاہ شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ ان کے سرانے کے پاس آتا ہے اور ڈولی کے پاس آ کر کھڑے ہو کر کے خواجہ بختیار کاکی کے سر کے پاس کہتا ہے، اور وہاں سے بول رہا ہے خواجہ کو مخاطب کر کے، جیسے انتقال کر گئے ہیں، لیکن وہ بول رہے ہیں، اے قطب الدین بختیار، تم مجھے آج کیوں رسوا کر دیے؟
اور پہلے تو انہوں نے یہ اعلان کرایا کہ میں ہی وہ انسان ہوں جن کے بالغ ہونے کے بعد سے لے کر آج تک تہجد کی نماز کبھی فوت نہیں ہوئی ہے، اور عصر کی سنت میرے کبھی فوت نہیں ہوئی ہے۔ اور وہاں بختیار کاکی رحمۃ جو بزرگ ہیں ڈولی میں جو مردار ہیں ان سے کہہ رہے ہیں حضرت آپ نے یہ کیوں میری جو راز تھی، میری راز کو لوگوں کے سامنے تم نے کیوں کھول دیا، کیوں کھول دیا تم نے؟ میرا اللہ صرف جانتا ہے کہ میں تہجد کی نماز میرے کبھی فوت نہیں ہوئی ہے، اور صرف میرا خدا جانتا ہے کہ کبھی عصر کی سنت میری فوت نہیں ہوئی ہے۔ میرے خدا کے علاوہ اور میرے شیخ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ اس دھرتی کے اندر کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن تم نے میرا راز کیوں فاش کر دیا؟ تو وہ بزرگ تھے، وہ کیا سمجھتے نہیں تھے؟ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، آدمی اگر کوئی اچھا کام 7 کوٹھریوں کے اندر گھس کر کے بھی کرے گا، چپکے سے کوئی نیکی اچھا عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن اس کے نیک اعمال کو لوگوں کے سامنے کھول کر دکھا دے گا۔ آج ہم کیا 2 روپے اللہ کے راستے میں خرچہ کرتے ہیں تو پورا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، ہم اتنا وہاں دیے، اتنا خرچے کیے، یہ بنائے وہ بنائے، کہتے کہ نہیں کہتے ہیں؟ تو یہ جو بولنے والے ہیں یہ بولتے رہ جائیں گے، اللہ کبھی اس کو اونچا نہیں اٹھائے گا۔ لیکن جو لوگ چپکے سے کام کرنے والے ہوتے ہیں، مجمع کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو ایسا کھول دیتا ہے کہ دنیا دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں کہ ایسا بھی چھپورا سا ہمارے وہ موجود تھا۔ تو ایک بادشاہ کا عمل ہے، ایک بادشاہ تہجد کی نماز پابندی سے بالغ ہونے کے بعد سے لے کر بڑھاپے تک پڑھتا ہے۔ سوچ سکتے ہیں بختیار کاکی مسجد پہ آتے ہیں، اس کے بعد جا کر کے ان کے جنازے کی نماز خواجہ بادشاہ التمش رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھایا تھا۔ پھر انہیں کے نام پر یہ قطب مینار دلی میں جو قائم ہے، وہیں پر ان کی قبر موجود ہے، وہیں جا کر ان کے نام پر اتنا بڑا قطب مینار انہوں نے تیار کرایا ہے۔ تو دیکھو ایک بادشاہ ہو کر کے کیسے اتنے ملک میں حکومت کرتے تھے۔ ان کا اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جو بادشاہ گزرے ہیں، بڑا البیلا انداز میں انہوں نے ہر سطح پر کام کیا، ہر سطح پر۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے خصوصاً جو اپنے مذہب اسلام میں فقہ حنفی پر جو انہوں نے کام کیا ہے، اور فتاوی ہندیہ بڑی ضخیم کتاب ہے 8-9 جلدوں کی، وہ کتاب اتنی عام ہوئی آج پوری دنیا میں چاہے کسی مسلک کا ماننے والا ہو، یہ 4 مسلکوں میں سے جب تک اپنے فتویٰ میں اپنے مسئلے میں اس کتاب کا حوالہ نہیں دے گا، وہ کیا کہتے ہیں اس کا فتویٰ کا اعتبار نہیں ہوتا ہے، ان کے مسئلے کا اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ 5 بڑے بڑے کتاب شامل ہے فتاویٰ کی کتاب میں، جن میں سے ایک کتاب اس بادشاہ کے نگرانی میں لکھی ہوئی کتاب ہے۔ تو ہمارے ہندوستان میں جب تک ان لوگوں نے دین کے ساتھ دینداری کے ساتھ بادشاہت کرتے رہے، اللہ نے ان کو پھلتا پھولتا بنایا، اور اتنا بنایا کہ پوری دنیا کے اندر ہندوستان اس سونے کا چڑیا کہا جاتا تھا، سونے کا چڑیا۔ لیکن جب یہ بڑے لوگ چلے گئے، پھر چھوٹے لوگ آئے، پھر کچھ گڑبڑیں کیے، پھر اس کے بعد جب انگریز آیا، پھر بادشاہوں کی حکومت ختم ہو گئی۔ اللہ نے کہا اعمالکم، جب تک تمہارے اعمال ٹھیک ہوں گے تو اللہ تعالیٰ تم پر جو حکمراں مسلط کرے گا وہ بھی اللہ تعالیٰ ٹھیک ہی مسلط کرے گا، لیکن تمہارے اعمال خراب ہوں گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر بادشاہ بھی خراب والے کیا کہتے ہیں تم پر ایجاد کریں گے، تم پر مسلط کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ کے لوگوں نے بہت ستایا تھا، اور انہوں نے کوفہ کے جامع مسجد میں منبر پر کھڑے ہو کر بددعا دی تھی کہ اے اللہ ان لوگوں پر کوئی ظالم بادشاہ کو مسلط کر دینا۔ حضرت علی کی دعا قبول ہوئی، اور اللہ نے ان پر حجاج بن یوسف کو جو بادشاہ مسلط کیا تھا، بڑا ظالم بادشاہ تھا، ان کے یہاں فیصلہ صرف تلوار سے ہوتا تھا، کوئی غلطی کیا کوئی سنوا نہیں، بس تلوار مارنا، سر تن سے جدا کر دینا، یہ ان کا طریقہ تھا۔ تو لوگوں کے اعمال جتنے خراب ہوں گے، حکمراں اتنے خراب آئیں گے، ہمارے اعمال جتنے اچھے اور درست ہوں گے، اور تو اسی طریقے سے ہمارے حکمراں بھی اچھے ہوں گے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ کے راستے پر چلو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری بھی مدد کرے گا اور تمہاری قدموں کو جما دے گا۔ یہ قرآن کا اعلان ہے۔
جب تک ان اعلانات کو لوگوں نے اعلان کے مطابق سمجھا، اللہ نے ان کو کامیاب رکھا۔ جب ان اعلانات کو لوگوں نے پس پشت ڈال دیا، ذلت و خار کے، رسوائی کے دہلیز میں چادر کے لوگ پڑ گئے۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے اعمال کو، اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو جس طریقے سے قرآن میں، حدیث میں اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے، اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔